السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے فصل نمبر 4 کے اندر پڑھا تھا مورب اور مبنی، ان کی تعریف پڑھی تھی مورب اور مبنی کی، یعنی کہ مورب اور مبنی کہتے کس کو ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مورب اور مبنی کی اقسام۔ تو یہاں پہ لکھا ہے مورب اور مبنی کی اقسام، جتنے بھی اسم ہے نا، ٹھیک ہے، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کے پیچھے بات ہوئی مبنی باشد کے ماند برقرار، جس کا اعراب جس کا آخر ہے بالکل تبدیل نہ ہوتا، یعنی اس کے اوپر جو اعراب ہے وہ بالکل تبدیل ہوتے ہی نہ ہو، ایک اعراب رہتا ہو شروع سے لے کے آخر تک، پیچھے کچھ بھی آ جائے، نسبی حالت ہو، جری حالت ہو، یا مجرور ہو، کوئی بھی حالت ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی حالت ہو تو ہر حالت کے اندر اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے، تو مبنی وہ ہے۔ اور مبنی کون کون سے ہیں؟ افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع، لیکن فعل مضارع مکمل نہیں، جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، ٹھیک ہے، اور تمام حروف یہ مبنی ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ اسموں میں صرف اور صرف اسم غیر متمکن، مطلب غیر متمکن کس کو کہتے ہیں اور متمکن کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اسم غیر متمکن مبنی ہے اسموں میں، یہ اسم کی بات ہو رہی ہے، اور افعال کے اندر فعل ماضی آ گیا ہے، امر حاضر معروف آ گیا ہے، مجہول نہیں ہے اس کے اندر، امر حاضر معروف، اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث کا ہو، ینصرنا، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، یہ والا فعلنا، ٹھیک ہے، اور نون تاکید کا ہو، جیسے ہم لگا دیتے ہیں کہ جا کے لینصرنا، لینصرنا، ٹھیک ہے، یہ نون تاکید کے آخر کے اندر، تو جس کے اندر یہ دو صیغے پائے جائیں گے فعل مضارع کے اندر، تو وہ فعل مضارع بھی کیا ہوگا؟ وہ اسم غیر متمکن، یعنی کہ وہ مبنی ہوگا، اسم نہیں ہوگا، وہ فعل کے اندر مبنی ہوگا۔ اسم کی علیحدہ بات ہے کہ صرف اور صرف اسم غیر متمکن مبنی ہوتی ہے۔ افعال کے اندر فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، فعل مضارع ہے، اور تمام حروف، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، اور تمام حروف مبنی ہے۔ حروف جتنے بھی ہیں، فی ہے، حروف جارہ ہے، حروف ناصبہ ہے، حروف جازمہ ہے، جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف مبنی ہیں۔ اسم متمکن مورب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہے، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا، ترکیب کے اندر ہوگا تو وہ مورب ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر بلا ترکیب ہے، یعنی ترکیب نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر مبنی ہوگا وہ۔ ترکیب سے مراد جملہ ہو، اگر جملہ نہیں ہے تو پھر مبنی ہے۔ اسم متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، تمکن یہ اس کا مصدر ہے، جگہ دینا، کیونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، اعراب کو جگہ دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ متمکن نہیں ہے، اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مبنی اصل جو ہوتا ہے وہ حروف ہوں گے، فعل ماضی ہوگا یا امر حاضر معروف ہوگا، یہ مبنی اصل ہے، اور ان کا جو اعراب ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس کے اعراب تمکن کا معنی جو ہے اسم متمکن ہوتا ہے، اس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے، اس کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، فعل مضارع بھی مورب ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جو بات ہوئی تھی ہم نے 2 صیغوں کی بات کی تھی کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، تو یہ جو ہوگے نا یہ اسم غیر متمکن ہوں گے، لیکن وہ اسم غیر متمکن جو مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے، فعل مضارع مورب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، وہ 2 صیغے نکال دیں گے وہ مبنی ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے نا یہ مبنی نہیں ہوں گے، یہ مورب ہو جائیں گے، باقی ان 2 صیغوں کے علاوہ نون جمع مؤنث والا، ٹھیک ہے، فعلنا، اور نون تاکید والا جس کے آخر میں ہم نون لگا دیتے ہیں تاکیدن، ٹھیک ہے، یہ 2 صیغے نکالنے کے بعد سارا کا سارا فعل مضارع مورب ہے، بس ان 2 قسموں کے علاوہ اور مورب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہے۔
ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کون سی ہے؟ ایک وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، جو مبنی اصل کے مشابہ ہوگا وہ ظاہری بات ہے کہ مبنی ہوگا، جو مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہوگا تو وہ معرب ہوگا۔ اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہے تو یہ معرب ہے۔ اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معرب نہیں ہوگا، پھر یہ مبنی ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی تھی اسم متمکن کی۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ پیچھے یہ تھا کہ اسم متمکن وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ مبنی اصل تین ہے، اب یہ بات آ گئی ہے کہ مبنی اصل تین ہے: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، ٹھیک ہے۔ مبنی اصل کے یہ مشابہ کیسے ہوں گے؟ مبنی اصل کے مشابہ آگے یہ بیان کر رہے ہیں، تین اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یا تو اسم میں مبنی اصل کے معنی پائے جائیں گے، جیسے اینا حمزہ استفہام کے معنی پائے جا رہے ہیں اس کے اندر، اور حمزہ استفہام پہلے بات ہوئی کہ جتنے بھی حروف ہیں تمام یہ تمام مبنی ہے، یہ کیونکہ حرف ہے، حمزہ استفہام حرف ہے، یہ مبنی اصل ہے۔ اور ہیہاتا اس کے اندر ماضی کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور ہویدا امر حاضر کے معنوں میں ہے۔ ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہے، یہ مشابہت پائی جائے گی یا تو ماضی والی یا امر حاضر والی۔ اور دوسری یا جیسے حروف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاجی پائی جاتی ہے۔ اسم غیر متمکن کے اندر احتیاج کیسے پائی جاتی ہے اس کی مثالیں جو بیان کریں، جیسے اسماء موصولہ یہ صلے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے الذین یؤمنون بالغیب، الذین اسم موصول ہے، پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ یہ سارا اس کا صلہ ہے، تو یہ موصول جو ہے نا یہ صلے کا محتاج ہے، یہ اسم غیر متمکن ہے کیونکہ اس کے اندر احتیاج پائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اسماء اشارہ یہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اگر ہم ہاذا کہتے رہے تو معلوم نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کہیں گے ہاذا زیدن تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اشارہ زید کی طرف ہے۔ اب یہ ہاذا جو ہے یہ محتاج ہے مشار الیہ کا، تو یہ اسم غیر متمکن ہے، یعنی یہ مبنی اصل کے مشابہ ہوگا۔ اور تیسری قسم یا اسم غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہو، جیسے من اور ذا، یہ تین حروف سے کم، یہ تو بات بالکل آسان سی ہے۔ یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل، جیسے احد عشرہ، اصل میں احدو و عشرن تھا، ٹھیک ہے، احد عشرہ بنا دیا، واو کو حذف کر دیا یہاں سے، واو کیونکہ حرف ہے، اور اصل میں یہ تھا احدو و عشرن، اب یہ رہ گیا احد عشرہ، کیونکہ واو جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے، اور حرف جو ہے نا یہ جو جملہ ہے احد عشرہ، یہ واو کی وجہ سے، واو کو حذف کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہے کوئی نہ کوئی اس کا واو کا حصہ شامل ہے، اس وجہ سے یہ حرف کا محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین قسمیں تھیں کس کی؟ اسم غیر متمکن کی۔ اور آگے اگلی فصل کے اندر اسم غیر متمکن کی اقسام بیان ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ مختصر یہی ہے کہ اسموں کے اندر اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسموں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور افعال کے اندر کون کون سے مبنی ہے؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع، لیکن مطلقاً فعل مضارع نہیں، مطلقاً کا مطلب مکمل کا مکمل فعل مضارع نہیں، بلکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، ٹھیک ہے، وہ فعل مضارع کا وہ صیغہ جو نون جمع مؤنث کا ہو، خواہ وہ جمع مؤنث غائب کی ہو یا حاضر کی ہو، لیکن نون اس کے اندر پایا جائے گا، نہیں خواہ وہ جو نون جمع مؤنث کا ہو، وہ نون جمع مؤنث جو ہوگی، جیسے ہم پڑھتے ہیں یفعل یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان تفعلون، یہ نون جمع مؤنث ہے، اور تفعل تفعلان تفعلون تفعلین، ٹھیک ہے۔ یہ جو جمع واحد جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ بنے گا فعل مضارع کے اندر، اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے وہ نون جمع مؤنث کا ہے، اور نون تاکید کا ہو، جیسے ہم پڑھتے ہیں لینصرنہ، اب اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون تاکید کا ہے، تو ضرور بے ضرور یہ کام کر،
یہ تاکید ہے، ضرور بھی ضرور، ٹھیک ہے۔ جن سیغوں کے اندر یہ دو علامات پائی جائیں گی فعل مضارع کے، تو وہ جو فعل مضارع کے صحیح ہوں گے وہ ہوں گے مبنی، ٹھیک ہے۔ اسم کے اندر اسم غیر متمکن مبنی ہے، فعل کے اندر فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع، نون جمع مؤنث اور نون تاکید والا، ٹھیک ہے، یہ غیر متمکن ہے۔ اور جتنے بھی حروف ہیں تمام کے تمام مبنی ہیں، تمام کے تمام مبنی ہیں۔ یہ پیچھے بات تھی اسم غیر متمکن کی، یعنی مبنی کون کون سے ہیں، اور اسم متمکن کس کہتے ہیں، کس کو ہے، مورب۔ اسم متمکن جو ہے وہ مورب ہے، ٹھیک ہے۔ تمکن کے معنی کیا ہے، وہ آگے لکھا ہوا جگہ دینا، کیونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع مورب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دو صیغے نکال کے جو ہم نے پیچھے مورب مبنی کے اندر ایڈ کی ہے، ان دو صیغوں کو ہم نکال دیں گے، نون جمع مؤنث اور تاکید والا۔ ان دو قسموں کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے سارے کے سارے مورب ہیں۔ اور اسم غیر متمکن مبنی اصل کے مشابہ ہو، اس اسم کو کہتے ہیں مبنی اصل۔ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں مبنی الاصل ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ اب ان کے درمیان یہ مبنی اصل کے مشابہ ہو، یہ اسم جو اسم غیر متمکن ہے، اس کی مبنی اصل کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ تین طرح سے پائی جائے گی۔ یا تو اسم میں مبنی اصل کے معنی پائے جائیں گے، جیسے حرف ہے آئینہ، حمزہ استفہام، ٹھیک ہے، ہیہاتا یہ ماضی والا ہے، اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے۔ ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی اور حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ مبنی الاصل ہے نا، جو ان کے مشابہ ہوگا وہ بھی مبنی ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے اسم غیر متمکن جو ہے اس کے مبنی کے مشابہ ہے مبنی الاصل کے، تو اسم غیر متمکن بھی مبنی ہے، اسم غیر متمکن بھی مبنی ہے، اور اس کی مثالیں آگئی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو احتیاج ہے، وہ جو محتاجی ہے، جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، حرف محتاج ہے، یا کہ مثالیں بیان ہوئی ہے، اسماء موصولہ یہ صلے کا محتاج ہے، اور ہاذا اسم اشارہ ہے، یہ بھی کیا ہے، مشار الیہ کا محتاج ہے۔ مشار الیہ میں نے پہلے بتا دیا ہے زید ہے، اسم اشارہ کرنے والا، جس چیز سے اشارہ کی جاتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ، اب یہ کا جو لفظ ہے نا یہ اسم اشارہ ہے، اور مشار الیہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، میں کہتا ہوں ھذا زید یا ھذا کتاب، ھذا اسم اشارہ ہے، اور زید اور جو کتاب کا لفظ ہے یہ مشار الیہ ہے۔ یا اس میں غیر متمکن میں تین حروف سے کم، یہ بات بالکل آسان ہے، من اور ما، من اور ذا، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی حرف آ رہے ہیں جو تین حروف سے کم ہوں گے وہ اس میں غیر متمکن ہوں گے، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل، جیسے احد عشرہ، یہ اصل میں احدو و عشرن تھا، واو حرف ہے، احدہ یہ اسم ہے، اور عشرہ بھی اسم ہے، لیکن اس کے درمیان جو واو آ رہی ہے وہ واو حرف ہے، اور یہ حرف اس کے اندر شامل ہے، اس وجہ سے ہی کیا ہے یہ اسم غیر متمکن ہے، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ تو ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔